ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے نومبر کی 21 اور جمادی الاول کے 18 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل کے مالی سال 2024-25 کے لیے مختص بجٹ میں 110 کروڑ روپے کم کر دیے گئے ہیں، جس پر ہل کونسل کرگل کے سبھی کونسلرز نے یوٹی انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ روز ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند کی صدارت میں کونسل سکریٹریٹ کرگل میں ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی، جس میں ہل کونسل کے ایگزیکٹو کونسلرز کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنچو ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین اور کونسلرز کے علاوہ ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے بھی شرکت کی. میٹنگ کے دوران شرکاء نے یوٹی انتظامیہ کی جانب سے مختص کیپیکس بجٹ میں 110 کروڑ روپے کی کٹوتی کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا. میٹنگ میں کافی گفت و شنید کے بعد سبھی شرکاء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ 22 نومبر کو ہل کونسل کرگل کے سربراہ کی قیادت میں ایگزیکٹو کونسلرز اور کونسلر کے ایک وفد راج نواز لے جا کر یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کر کے انہیں آئندہ مالی سال کے مختص بجٹ میں کیپیکس بجٹ سے 110 کروڑ روپے کٹوتی کرنے سے متعلق اپنے خدشات سے انہیں آگاہ کریں گے. ساتھ ہی ہل کونسل کا وفد زوردار طریقے پر لیفٹیننٹ گورنر سے مطالبہ کرے گا کہ ہل کونسل کے کیپیکس بجٹ میں کوئی کٹوتی نہ کی جائے تاکہ کرگل کے تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو. تعلیم وہ چراغ ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو روشن کرتا ہے. فائنر پبلک ہائی اسکول کارگل میں داخلے کا شاندار موقع. 18 اکتوبر سے نرسری سے 9 کلاس تک داخلے جاری. لمیٹڈ سیٹس کے لیے ایڈمیشن فی فری. ہماری خصوصیات: بہترین اور تجربہ کار استاد، شاندار تعلیمی سہولیت اور جدید انفراسٹرکچر، کھیل کود اور جسمانی تربیت کا بہترین موقع. فائنر پبلک ہائی اسکول آپ کے بچوں کے خواب سجانے اور انہیں حقیقت میں بدلنے کا گھر. جلدی کریں، ایڈمیشن کا موقع مس نہ کریں. کانٹیکٹ کریں عیدگاہ نیئر حسینی پارک کارگل. مزید جانکاری کے لیے کال کریں 8899689624 اور 7889918981. علاقے سود میں آبپاشی کے لیے پانی کی قلت کا سامنا ہونے سے عوام کافی پریشان ہے، جس کے پیش نظر حکومت کی جانب سے علاقے سود کے مختلف دیہات میں آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لفٹ اریگیشن اسکیم پر کام شدومت سے جاری ہے. اس حوالے سے گزشتہ روز حلقہ سود کے کونسلر منظور الحسین نے محکمہ آبپاشی اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر سے ملاقات کر کے لفٹ اریگیشن اسکیم کے پہلے مرحلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی مانگ کی، جس کے مد نظر متعلقہ محکمے نے موقع پر ہی لفٹ اریگیشن اسکیم کے پہلے مرحلے کے لیے ساز و سامان و مشین سود روانہ کر کے وہاں انسٹال کیا گیا. کونسلر موصوف نے محکمہ آبپاشی اور میکینیکل کے متعلقہ اعلیٰ افسران کی جانب سے بروقت اقدامات اٹھانے اور لفٹ اریگیشن اسکیم کے پہلے مرحلے کو انسٹال کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ باقی ماندہ لفٹ اریگیشن اسکیم کے تعمیراتی کام بھی جلد ہی مکمل کر کے عوام کو درپیش آبپاشی کے لیے پانی کی قلت کا ازالہ کریں گے. ہل کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن نے گزشتہ روز کونسل سکریٹریٹ لیہ میں اپیکس باڈی کے کو چیئرمین و لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر چھرنگ دورجے لغروک اور اپیکس باڈی کے دیگر ممبران کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اپیکس باڈی کے لیڈران کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوٹی لداخ کے ریاستی صدر پنچوک ستنزن، سینئر نائب صدر و سابق ہل کونسل لیہ کے سربراہ گیال پی ونگیال اور ضلع صدر
لیٹاشی گیلسن نے بھی شرکت کی۔ اس میٹنگ کا مقصد 3 دسمبر کو مرکزی وزیر امور داخلہ کی سربراہی میں مرکزی حکومت نے تشکیل کردہ ہائی پاور کمیٹی کے ساتھ لداخی عوام می نمائندوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے قبل لداخ کے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ میٹنگ کے دوران یوٹی لداخ کے عوامی اہمیت کے حامل کئی مسائل و مطالبات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مرکزی وزیر امور داخلہ کے ساتھ ہونے والے میٹنگ کے دوران ابھارے جانے والے کئی مسائل پر بھی گفت و شنید کی۔ نئی ضلع کمیٹی کے چیئرمین پرمود کمار جین کی قیادت میں کمیٹی نے دشت گرکن اور دیگر علاقے کا دورہ کر کے مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی تاکہ نئے اضلاع کی تشکیل پر رائے کا اظہار کیا جا سکے۔ دورے کے دوران کمیٹی ممبران کاچو اسفندیار خان IAS ریٹائرڈ، چھرنگ آنچوک IAS ریٹائرڈ اور ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے موجود تھے۔ کمیٹی نے درچک گرکون، سلمو، للونگ، گرکون، گرگدو، ککشو اور ہنو کے عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس دوران کونسلر حافظ سلمو، فیروز احمد خان، سابقہ CEC کرگل کے علاوہ نامزد کونسلر رزن گرمت اور دیگر لیڈروں نے نئی ڈسٹرکٹ کمیٹی سے ملاقات کر کے علاقے کے مسائل اور لوگوں کے خدشات، تحفظات اور مطالبات کو کمیٹی کے سامنے رکھے اور ایک یادداشت بھی پیش کی۔ اس دوران ککشو، درچک اور گرکن گاؤں کے لوگوں نے ضلع شم کے ساتھ ملحق کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ درگو، سلمو، چولیچن، لالوں اور گرگدو علاقے کے نمائندوں نے ضلع کرگل کے ساتھ بیٹھنے کا اظہار کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق دلی میں شدید کہرے کی وجہ سے حد نگاہ کم ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سڑکوں پر گاڑی چلانے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ دلی جانے والی کئی پروازوں کا رخ موڑ کر دوسری جگہوں پر لینڈ کرنا پڑا۔ بتایا گیا ہے کہ دلی آنے اور یہاں سے جانے والی ریل گاڑیاں بھی تاخیر سے چل رہی ہیں۔ دوسری طرف فضائی آلودگی میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں پارا چنار سے پشاور جانے والی کانوائی میں شامل مسافر گاڑیوں پر دہشت گردوں کے حملے میں 25 افراد جبکہ بعض رپورٹوں کے مطابق 30 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے میں 40 سے زائد افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واقعہ ضلع کرم کے لوئر علاقے میں پیش آیا۔ دہشت گردوں نے پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی تھی۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے جمعرات کے علیہ صبح بیروت کے جنوبی مضافات میں واقع علاقے ہارا حریق پر 3 بار بمباری کی ہے۔ یہ حملہ صہیونی حکومت نے ہارا حریق کے علاقے کے مکینوں کو اس وقت اس علاقے کی 3 عمارتیں چھوڑنے کے لیے خبردار کرنے کے بعد کیا ہے۔ کچھ گھنٹے قبل لبنانی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ صہیونی حکومت کے ڈرون بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور اس کے اطراف میں کم اونچائی پر گشت کر رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے شہر سور میں واقع البس کیمپ میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا۔ دوسری جانب بدھ کی شب جنوبی لبنان کے کئی قصبوں پر اسرائیل کے دیگر حملوں میں 3 امدادی کارکنوں سمیت 15 افراد شہید اور 68 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے آغاز سے اب تک 3558 لبنانی شہید اور 15,123 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔